بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے آج ہمیں اپنی بارگاہ میں جمع فرمایا اور مجھے حکم ہوا کہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے یہ ذکر کیا جائے کہ ہمارے اسلاف کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں کیسی تھیں، اور حالات حاضرہ کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں کیسی ہیں۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایک شخص ہے جو جہاد میں جانا چاہتا ہے اور جہاد میں اپنی بیوی کی اجازت لے کر وہ جہاد کے اندر جاتا ہے، لیکن جب وہ جہاد کے اندر جاتا ہے اپنی بیوی سے کہہ کر کے جاتا ہے، نصیحت کر کے جاتا ہے کہ دیکھو، جب تک میں گھر واپس لوٹ کر نہ آ جاؤں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میرے گھر کو چھوڑ کر کہیں جاؤ، بلکہ تمہیں یہاں تک کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم میرے گھر کو چھوڑ کر اپنی میکے چلی جاؤ۔ اللہ کی شان دیکھیے، امتحان کی گھڑی شروع ہو گئی۔ اب خاوند کو پتہ نہیں تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد میری بیوی کن کن حالات سے دوچار ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت آزمائشی امتحان جب لیتے ہیں تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان آزمائشی امتحانوں کے اندر کامران اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو نصیحت کر کے جہاد کے اندر چلا گیا، اور اس لڑکی کے والد محترم کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اللہ کی شان دیکھیے، اس لڑکی کا مکان بھی وہی مکان ہے اور اس لڑکی کے والدین کا مقام بھی وہی مقام ہے۔ نیچے کے اندر اس لڑکی کے والدین رہتے ہیں، چھت کے اوپر وہ لڑکی رہتی ہے، یعنی جس لڑکی کا خاوند جہاد کے اندر جاتا ہے اس کے ساس اور سسر ایک ہی مکان کے اندر رہتے ہیں، چھت کے نیچے۔ چھت کے اوپر اس خاوند کی بیوی رہتی ہے جو اپنی بیوی کو نصیحت کر کے جاتا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تو تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، آج کل کی ہماری بہن بیٹیاں ہوتی تو کیا کہتی؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ بیوی ہوں تمہاری، میں کوئی غلام نہیں ہوں، جہاں میرے جی میں آئے گی میں وہاں جاؤں گی۔ تو کون ہوتا ہے میرے اوپر آروپ لگانے والا؟ تو کون ہوتا ہے میرے اوپر پابندیاں لگانے والا؟ میں اپنی میکے بھی جاؤں گی، میں مارکیٹ کے اندر بھی جاؤں گی، جو میرے من میں آئے گا میں وہ کروں گی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اس لڑکی نے کتنا صبر کیا۔ باپ کی طبیعت خراب ہے اور بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بیماری اس انجام پر پہنچی کہ محلے کے سبھی لوگ، سبھی عورتیں ملنے کے لیے آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، وعیادۃ المریض، مریض کی مزاج پرسی کرنا، اس کے پاس میں جانا، اس کا حوصلہ بڑھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی ہوتا ہے، اگر کسی کے باپ بیمار ہوتے ہیں اور بیٹی یا بیٹا نہیں پہنچتا ہے
تو محلے والے اڑوس پڑوس والے باتیں شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے باپ اور بیٹی کی آپس میں کسی بات کے اوپر نا اتفاقی ہو گئی ہوگی، لیکن نا اتفاقی تندرستی کے اندر ہوتی ہے، بیماری کے اندر تو آنا چاہیے تھا۔ آپس میں جو بھی آتا باتیں بنا کر کے چلا جاتا کہ کیسی بیٹی ہے، کیسی ظالمہ بیٹی ہے کہ اپنے باپ کی عیادت کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ اب کسی کو کیا پتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا کہ فون نکال کر کے فون کرتی، ہاں خاوندی میرے والد محترم کی طبیعت خراب ہے اور میں اپنے والد محترم کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، یہ دور نہیں تھا۔ اب باپ کی طبیعت خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ باغ آتے ہیں، محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، باتیں بنا کر کے چلی جاتی ہیں، کیسی بچی ہے، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ باپ کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب باپ کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو جاتے ہیں، اس لڑکی کی حیرانی اور پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم کے اندر وہ لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کسی کو بھیجتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹی، اللہ رب العزت اور اس کا رسول اور شریعت کسی کو مجبور نہیں کرتی۔ یقیناً آپ کا جو عذر ہے یہ شرعی عذر ہے، آپ اس عذر کی وجہ سے جا سکتی ہیں اپنے باپ کی عیادت کرنے کے لیے، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ اپنے خاوند کی بات کو مد نظر رکھیں، نظروں کے سامنے رکھیں، وہ آپ کو اجازت دے کر نہیں گئے۔ پھر وہ بیٹی صبر کا گھونٹ پی جاتی ہے، صبر کا گھونٹ پی کر کے پھر رہ جاتی ہے، پھر باپ کی عیادت کے لیے نہیں جاتی۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، اسی کے اوپر بس نہیں، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹی چھت کے اوپر ہے اور باپ کا جنازہ چھت کے نیچے پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بیٹی اپنے خاوند کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھت سے نیچے نہیں آتی، اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرے باپ کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی کہتے ہیں کہ میری بیٹی، شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ کے خاوند منع کر کے گئے ہیں تو آپ گھر کے اندر ہی رہیں، آپ نہ جائیں۔ پھر صبر کا گھونٹ پی جاتی ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ باتیں چلتی ہیں، اگر اپنی بیٹیوں سے، بچیوں سے، ہم نے اپنی بیویوں سے پورے کپڑے پہنا دیے تو نہ جانے محلے پڑوس والے کیا کہیں گے کہ نہ جانے اس کے ماں باپ تو کچھ بھی نہیں جانتے، کیسے کپڑے پہنا دیے، ایسے کپڑے پہنا دیے، پورا لباس کہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے جیسی 50 سال کی ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، اگر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ہماری طرف سے گھما لیا اور کہہ دیا کہ تم نے اپنے خاوند کی نافرمانی کی ہے، تم نے اپنے خاوند کی باتیں نہیں مانی، تم میری نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں، تو میری ماؤں اور بہنوں ذرا اندازہ لگاؤ، میرا اور آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ چنانچہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن پہنا دیا گیا، ڈولی اٹھ گئی، لیکن وہ بیٹی پھر بھی صبر کا گھونٹ پی کر کے بیٹھ جاتی ہے، چھت کے اوپر سے نیچے آ کر کے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھتی۔ کیوں؟ اس کے خاوند کی اجازت نہیں ہوتی، تڑپتی رہتی ہے، بلکتی رہتی ہے۔ کیا خبر اس کے شوہر کو تھی اور کیا خبر اس کو تھی کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے؟
ساری رات اسی طرح تڑپتی رہی، باپ کو لوگ دفن کر کے آ گئے، وہ ساری رات روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی، سارے رات نیند نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں لگیں، وہ باپ اس کے خواب کے اندر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میری بیٹی تو صبر کیا، تو نے صبر کیا، تو اور صبر کر، تیرے صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، ایسی ہماری بہن اور بیٹیاں تھیں کہ ان کی صبر کی وجہ سے ایک جہنمی آدمی کو، ایک جہنمی شخص کو وہ جہنم سے نکال کر وہ جنت کے اندر داخل کرا سکتی تھی۔ اور ایک آج ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور بچیوں کا کیا حال ہے؟ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بچیوں کا یہ حال ہے کہ اگر گھر کے اندر ایک دن مرچی ختم ہو جائے، ایک دن ہلدی نہ ملے، ایک دن نمک ختم ہو جائے تو کہتی کیا ہیں، جس دن سے میں نے اس گھر کے اندر قدم رکھا ہے میں نے آج تک اس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہاں میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں بڑھا کے دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب اتنا شدید عذاب ہے کہ جب میں پکڑتا ہوں کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایسی ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بچیاں ایسی تھیں کہ ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی طہارت کی وجہ سے ایک جہنمی شخص کو وہ جہنم کے اندر سے نکال کر جنت کا فیصلہ کرا دیا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ ہمارے معاشرے کا چمنستان بالکل اجڑا پڑا ہے۔ عورتوں کے لباس دیکھے جائیں تو انسان دیکھ کر کے زمین کے اندر غرق ہو جائے، یہ اس کو منظور ہے۔ گویا کہ آج لباس نہیں پہنے جا رہے ہیں، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا جسم نظر آ جائے۔ خاوند کے سامنے رہتی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے رہتی ہیں، کپڑوں کے اندر بانس آ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہی عورتیں جب مارکیٹ کے اندر سبزی یا ساگ لینے کے لیے یا گھر کا ضروری سامان لینے کے لیے جب جاتی ہیں تو وہ غسل بھی کرتی ہیں اور پرفیوم بھی مارتی ہیں، کاجل بھی لگاتی ہیں، لپسٹک بھی لگاتی ہیں، تمام کے تمام سنگھار کر کے وہ بازار کے اندر جاتی ہیں اور آنکھوں کو کھول لیتی ہیں، پورے جسم کے اوپر برقع لگا لیا۔ برقع بھی کیسا کہ بدن کا ہر اعضاء الگ الگ نظر آ رہا ہے، سینہ دیکھا جائے تو الگ الگ نظر آ رہا ہے، آنکھیں کھول لی جاتی ہیں جن کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی علامت ہے۔ جن عورتوں کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے وہ کبھی بھی سینہ تان کر کے، وہ کبھی بھی سڑک کے درمیان سے نہیں چلتی بلکہ سڑک کی ایک سائیڈ سے چلا کرتی ہیں، ان کی نظریں نیچی ہوا کرتی ہیں، جن کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے۔ آج تو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے۔ نہ یہ دیکھا جا رہا ہے یہ باپ ہے یا یہ بھائی ہے یا یہ میرا چچا ہے یا یہ میرا تایا ہے۔ کل تک تو پھر بھی یہ ڈر تھا، اگر سامنے سے دادا آتے ہوئے نظر آ جاتے تو خوف ہو جایا کرتا، ڈر ہو جایا کرتا کہ میرے دادا آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، ماؤں نے سپورٹ دے دے کر کے ان بچیوں کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ دادا سے ڈرتی ہیں، نہ چچا سے ڈرتی ہیں، نہ باپ سے ڈرتی ہیں۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب وہ جوان ہو جاتی ہیں، جوان ہونے کے بعد جب ان کے رشتے کی تیاری کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں ابا جان، امی جان، میرے لیے آپ کو رشتہ تلاش کرنے کی کوئی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا کالج کا، میرے اسکول کا ایک بوائے فرینڈ ہے جس سے میں فرینڈ شپ کیے ہوئے ہوں اور میری شادی اسی کے ساتھ میں ہوگی۔ پھر وہ باپ، پھر وہ ماں چار چار آنسو روتے ہیں، لیکن وہ رونا کوئی کام کا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کی اصلاح کی ہوتی تو انجام یہاں تک نہ ہوتا، انجام اتنا برا نہ ہوتا۔ میری ماؤں، بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کے اندر سے اس بے حیائی کو، بے شرمی کو ختم فرمائے اور ہماری آنکھوں کے اندر شرم و حیا اللہ رب العزت باقی رکھے تا دم آخر۔